سرکار فرماتے ہیں جابر کوئی شے نہیں تھی، اللہ تھا یا ہم تھے. لم یکن معہ شے، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی، ہم تھے. وہ تھا ہم تھے، ہمیں بنایا. وہ تھا ہم تھے. اب اللہ نے ہمیں، سرکار آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے ہمیں اپنے مقام قرب میں رکھا. ان کے ہونے کا نام قرب ہے. وہ تو مرکز ہے، یہ قرب مرکز ہے. اللہ کیا ہے؟ مرکز. اور یہ کیا ہے؟ قرب. قرب تو یہ قرب کون ہوگا؟ یہی ہوگا نا بابا. قرب کون ہوگا؟ یہی قرب ہے. آل محمد کیا ہے؟ قرب الہی. اب ان کو کس مقام میں رکھا؟ قرب میں. اب قرب کا مقام کن کے ساتھ مخصوص؟ آل محمد کے ساتھ. ہمیں مقام قرب میں رکھا. قرب ساری بحثیں طے ہو جائیں گی، 1 منٹ میں طے ہو جائیں گی. مقام قرب میں رکھا. پھر فرمایا میرے نور کے جابر 4 حصے کیے. ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا. آپ سمجھ لیں چل بات ہی کچھ نہیں ہے، میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، ایک حصے سے کرسی کو پیدا کیا. ابھی سے میں جملہ کہہ دوں سرکار آپ متوجہ ہو جائیں. عرش سے پیدا کیا. جبریل کہاں سے وحی لیتا ہے؟ عرش سے. عرش سے تو ان سے یہ پیدا ہو رہے ہیں. پریشان ہو جائے میں کیا کروں پھر. ایک حصے سے کس سے؟ مقام قرب میں رکھا. ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، ایک حصے سے کرسی کو پیدا کیا، ایک حصے سے حاملین عرش اور خازنین کرسی کو پیدا کیا. اے جابر پھر چوتھے حصے کو مقام محبت میں رکھا. وہ مقام محبت کون ہے؟ اللہ کے ہاتھوں نہیں، یہ ہے مقام محبت. اللہ کے مقام محبت ہی کا نام آل محمد ہے. ان کا مقام محبت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ جو مقام محبت جہاں یہ چلے جائیں گے وہی تو مقام محبت ہوگا. نہ فرمائیں کوئی مقام محبت کوئی اور ہوگا. جہاں اللہ ان کو رکھے گا وہ کیا ہوگا؟ وہی تو مقام محبت ہوگا. ان کے مقام ہی کا نام مقام محبت ہے. اسی لیے تو جس دل میں ان کی محبت ہوگی وہی تو جنت میں جائے گا. ان کا کیا نام؟ ان کا نام ہے مقام محبت. خدا جانے دنیا کوئی اور مقام ہے، وہاں تو کوئی دوسرا مقام ہی نہیں ہے. آل محمد کا جس جگہ پہ ہونا یہی مقام محبت ہے. آج ایک عجیب لفظ میں آگے ابھی کہنے لگا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. مقام محبت میں رکھا. پھر اس مقام محبت میں اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے لوح کو پیدا کیا، ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، ایک حصے سے جنت کو پیدا کیا. اللہ. اس کے بعد پھر چوتھے حصے کو مقام خوف میں رکھا. پھر اس کے 3-4 حصے کیے. ایک حصے سے ملائکہ کو پیدا کیا، ایک حصے سے شمس کو پیدا کیا، ایک حصے سے قمر کو پیدا کیا. پھر چوتھے حصے کو مقام رجا میں رکھا. رجا میں سبحان اللہ. اس کے پھر 4 حصے کیے. ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا، ایک حصے سے علم و حلم کو پیدا کیا، ایک حصے سے عصمت و توفیق کو پیدا کیا. میں قربان ہو جاؤں جس کے نور سے عصمتیں پیدا ہوں. انبیاء کی عصمتیں جن کے نور سے پیدا ہوں. فرشتوں کی عصمتیں جن کے نور سے پیدا ہوں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بابا؟ عصمتیں دیکھیں. عقل کو پیدا کیا، علم و حلم کو پیدا کیا، عصمت و توفیق کو پیدا کیا. عصمت و توفیق میں کیا فرق ہے؟ عصمت اور توفیق میں کیا فرق ہے؟ اگر یہی جس سے یہ بنایا ہے، اگر یہی عصمت ہماری غیر معصوم کی طرف منسوب ہو اسے توفیق کہتے ہیں. معصومین کی طرف منسوب ہو تو عصمت کہتے ہیں. خالی فرما رہے یہ توفیق مومنین ہے کہ ہم نے مانا ہے. معلومات آل محمد کا ماننا توفیق سے ہوتا ہے. دنیا مانی سبحان اللہ. اب عصمت و توفیق سے پیدا کیا. صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں اور یہ کراچی کی مرکزی جگہ پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. آگے بات بڑھاتے ہیں. اب آپ میری مدد فرمائیں، میں جملہ کہوں گا. اس کے بعد فرمایا جابر پھر ہمارے نور کو مقام حیا میں رکھا.
میری مدد فرمائیں، صحیح مدد فرمائیں. آپ وہ مقام حیا کون ہے؟ غور نہیں فرمائیں. قرآن میں حیا کی لفظ کس کے لیے آیا؟ مستور کے لیے. ہاں شاہجی آپ دیکھیں نا، اب میرے اس نور کو مقام حیا میں رکھو، حیا میں. اس لیے مرکز کمال حیا کو فاطمہ کہتے ہیں، مرکز کمال غیرت کو علی کہتے ہیں. ہائے ہائے. اب یہ کون مرکز بنی؟ حیا کا مرکز کون ہے؟ حیا میں رکھو. اب میری اب مدد فرمائیں، جب حیا میں رکھا تو کوئی تو ہے نا مرکز حیا، کوئی تو ہے حیا. معلوم ہوتا ہے ان 14 کی مرکز کا نام فاطمہ ہے. مقام حیا میں رکھو. اب میرے ساتھ ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بالکل آپ رات کو بھی انشاءاللہ یہ باتیں ذہن میں دہراتے رہیں. سرکار مقام حیا میں رکھا. اب لفظ ہے کہ اب اسی مقام حیا میں جب میرے نور کو رکھا، اللہ نے بنظر ہیبت نگاہ کی. یہ کون ہے نگاہ کرنے والا ہیبت کی؟ فرمائیں. کائنات میں صرف جناب زہرا کا نقاب اٹھانے والے کو علی کہتے ہیں. ہمت ہی نہیں ہے، کون دیکھے. ماشاءاللہ سمجھا کرے بابا. کون ہے جو سے بنظر ہیبت دیکھا؟ سیدہ کا آگے مقام حیا میں ہے نور، مرکز حیا فاطمہ ہے. نبیوں کا تو تصور ہی نہیں ہے ابھی، یا اللہ ہے یا یہ ہے. پھر جناب سیدہ کو جو بنظر ہیبت فاطمہ کو دیکھے اسی کو علی کہتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خدا جانے یہ تصور کیا ہے. باعتبار حاکم اب جو بنظر ہیبت نگاہ کی تو اس نور پر حیا کا جو پسینہ آیا، نور کے قطرے گرے، ہر قطرے سے نبی کو پیدا کیا. غور نہیں فرما رہے. کہیں میں آپ جملہ کہوں، کراچی میں جب سیدہ کے نور سے ہر نبی کا قطرہ پیدا ہوا تو پھر ہم سر کہاں ہیں نبی فاطمہ؟ کیا سمجھے دنیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کون پیدا ہوا؟ سبحان اللہ. ان فکروں کو لوگوں تک پہنچائے آگے بنظر ہیبت نگاہ کی تشریف. تو اب کیا ہوا کہ اب قطرے پیشانی پر قطرے آئے پسینے کے، ہر قطرے سے نبی کو پیدا کیا. تو معلوم ہوتا ہے نبی تو ان کے قطرے جو ہوتے ہیں یہ حرارت خریزی کا تصور ہے، غیر ہوتے ہیں، جنس نہیں ہوتے. انبیاء اور جنس ہیں، آل محمد اور جنس. سبحان اللہ. اسے کوئی نبی سیدہ کا ہمسر نہیں ہو ہی نہیں سکتا. پھر انبیاء کی ارواح نے سانس لیا، ان میں شہداء و صالحین کو پیدا کیا. یہ اولیاء جو ہمارے ولایت قصبیہ والے ہیں ان کو پیدا کیا. تو اب یہ ان کا مقام قرب کیا ہوا؟ اب بات کو بالکل اب انتہائی مشکل مراحل میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بات بہتر ہو جائے. یہ ہے جناب کہ ان کا جو مقام قرب ہے، قرب اللہ نہیں ہے. جب قرب ہی ان کا ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے قرب سے وہ قریب ہو جائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. وہ محسنین احسان کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کے ساتھ جو اس کی رحمت ہے وہ قریب ہے. تو رحمت کون ہے؟
اللہ کی رحمت قریب ہے. وہ کون ہے قریب؟ رحمت کون ہے؟ جو ہر محسنین کے ساتھ قریب ہے. غور فرمائیے. اب دیکھیں گے نا یہ جو قرب ہے ان کی ولایت کا خالق اتصال. پھر بحث کریں گے قرب و اتصال میں کیا فرق ہے. ان کی ولایت کا جو قرب ہے توحید کے ساتھ, اس قرب کا کیا مقام ہے فرمائیے. یہ تو سوال تو ہے, اب میری مدد فرمائیں نا. یہ دیکھیے آخر ان کا جو 14 کا جو قرب اس ولایت کے ساتھ ہے, اس قرب کا کیا نام ہے؟ ٹھیک نام تو ہونا چاہیے سرکار, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ہونا چاہیے. تو پھر ہونا چاہیے تو اس قرب کا کیا نام ہے؟ اس قرب کا نام صحیح, اس قرب کا نام قرب الصفات من الذات. ماشاءاللہ اب بات سمجھ آ گئی. قرب الصفات, صفات من الذات, صفات کا قرب ہے ذات کے ساتھ. یہ کس کا قرب ہے؟ ذات کا. ذات سے قرب نہیں. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں بابا. ذات سے ذات کا قرب نہیں, صفات سے ذات کا قرب ہے. آل محمد کیا ہے؟ صفات. وہ کیا ہے؟ ذات. تو جو فرمایا ہزاروں مرتبہ میں نے بیان کیا, وہ جو ذات ہے ذات ذات ہی ذات ہے, اس میں صفت کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ صفت ہو کے موصوف ہو, ہے ہی نہیں, ذات ہی ذات. اللہ کے ہاں ذات ہی ذات, بات صفات نہیں کہ صفات ہو پھر موصوف ہو. صفت موصوف ہو تو اللہ مرکب ہو جائے گا, پھر اللہ ہی نہیں ہے. صفت موصوف غیر ہوتے ہیں, صفت موصوف اور ہوتا ہے, موصوف اور ہوتا ہے, تو وہ تو اللہ ہی نہیں رہے گا, اللہ ہی ہے, ختم ہو گیا. تو وہاں کیا ہے؟ ذات, صرف ذات. علم ہے تو ذات, قدرت ہے تو ذات, حکمت ہے تو ذات, ہر شے ذات 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 ہے. علم ہے تو کیا ہے؟ ذات. اللہ کی ذات کیا ہے؟ علم. میں یہ دیکھو جو ماشاءاللہ یہی توجہ. اب مجھے بہت احساس ہوا کہ اب آپ ان چیزوں کا آپ سننے کے لیے تیار ہیں. وہاں ذات ہے, یہاں صفات ہے. آل محمد صفت و موصوف ہو کے اس کی صفت کے موصوف ہیں. اللہ صرف ذات ہے, یہ موصوف و صفت ہے, یہ مرکب ہے. اسی لیے تو فرمایا انا وعلی من نور الواحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں, دو ہو کے ایک ہیں. دو ہو کے ایک. تو اب یہ کون سا مقام ہے؟ قرب الصفات. درمیان میں ایک بحث ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کریں یا مشکل ہے یا ذرا ذہن تیار ہو جائے پھر کیا کریں. قرب الصفات من الذات, اس لیے کہ ذات کبھی بھی اپنی ذات کا مظہر نہیں ہو سکتی. صحیح توجہ فرمایا. اب بات بڑھاتے ہیں. ذات اپنی ذات کا کبھی بھی مظہر نہیں ہو سکتی, لہذا ذات کا جب بھی اظہار ہوگا صفات اور آثار سے ہوگا. وہ صفات و آثار پہچان ہوں گے ذات کی. کیونکہ خود ذات اپنی ذات کا مظہر, ہماری ذات, یہ جو میں مظہر ہوں, میری ذات تو انسانیت ہے. وہ یہ جو بول رہا ہوں یہ تو صفت ہے. یہ آپ نے جو میں سامنے موجود ہوں یہ تو صفت ہے, میرا وجود مری ہے. انسانیت کا تو وجود ہی نہیں ہے سامنے. یہ جو میں بول رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, قد و قامت ہے, بول ہے, رنگ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ تو صفات ہے. یہ ساری جو میری پہچان ہے سامنے آپ کے میں نظر آ رہا ہوں, یہ تو صفات کی علامات ہیں, ذات تو نہیں ہے. لیکن میری اس صفات سے پہچانی کیا جا رہی ہے؟ ذات ہے. سامنے صفات ہوتی ہیں, پہچانی ذات جاتی ہے. 14 کو سامنے کر کے کہا انہیں دیکھو مجھے پہچانو.
یا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں صفات سے آثار سے کیا پہچانا جائے گا؟ ذات. آثار سے. اب ذات کیا ہے؟ ذات تو تعین سے ماورا ہے، ذات عقلوں سے ماورا ہے، ذات افہام سے ماورا ہے. علم پاتا نہیں، ادراک جاتا نہیں، حواس کوتا ہے. کیا کرے؟ دیکھیں میں نے وہی اس دن کہا ہر شے میں کوتاہی ہے، لیکن تو ایسی ذات ہے تیرا ماننا بھی واجب ہے. تجھے مانے نہیں جنت دیتا نہیں، پہچان میں آتا نہیں. بس اصول بتا دوں آپ کو بابا، گر بتا دوں میں. نجات کا بھی اللہ کی پہچان کا بھی، نجات و پہچان کا گر ہی اللہ نے آل محمد کو بنایا ہے. خدا کی قسم ان کو بنایا ہے. اگر ان کو آپ نے پہچان لیا، ان کو مان لیا، اس لیے ممات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اگر ان کی معرفت کے بغیر مر گیا بے شک توحید کو جانتا ہو. تو جاننا نامکمل ہے، رسول کا جاننا نامکمل ہے جب تک کہ آل محمد کو نہ مانے. پھر دنیا کیوں غافل ہے، کیوں بے خبر ہے؟ پہچانے نا جب ان کو پہچان لے گی.